بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن کریم ایجوکیشن کے اندر ہم آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا قرآن کریم کی تجوید کو سکھانے کا، تو اس سلسلے میں ہم اپنی پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا لیسن جس کا نام ہے جزم کے عنوان سے آج ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ تجوید کے اندر استعمال ہونے والی یہ جو اصطلاح ہے جس کا نام جزم ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے اور اس کا اور کیا نام ہے، اور یہ پھر قرآن کریم میں اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ آئیے ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ جزم کا مطلب ہوتا ہے سکون، اس کا ایک نام سکون بھی ہے۔ یہ دو نام ہیں اور جزم کہتے ہیں اس چیز کو۔ یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ نشان اس کو جزم کہتے ہیں۔ اب یہ اور اسی کو سکون بھی کہتے ہیں، اور اس کے اندر دوسری بات یہ سمجھنی ہے، جزم والا جو حرف ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر جزم آتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ ساکن والا جو لیسن ہے یہ بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا۔ اس کا رول یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں کوئی بھی لیٹر ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر جزم کا نشان آ جائے، تو اس کو پڑھتے وقت اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا کہ اس کی ہجے اس سے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر کی جاتی ہے۔ جزم والا لیٹر جو ہے نا خود سے ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس سے ماقبل اس سے پیچھے والا جو حرف ہے، اور وہ حرف بھی متحرک ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس حرف کے ساتھ اس جزم والے حرف یعنی ساکن کو ملائیں گے تو پھر یہ ساکن حرف پروناؤنس ہوگا، ادا ہوگا، اس کا تلفظ ممکن ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا تلفظ نہیں ہو سکتا جب تک اس کو پیچھے والے حرف سے نہ ملایا جائے۔ فار ایگزامپل بسم اللہ کو ہم لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ کے اندر پہلا ورڈ ہے یہ دیکھیں بسمی، ٹھیک ہے نا، رحمان، اسی طرح دوسرا ایک اور ورڈ ہے رحیم۔ اب یہ دیکھیں یہ بسم اللہ کے اندر ایسا کون سا لیٹر ہے جس کے اوپر جزم ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ یہاں پہ یہ سین جو ہے نا یہاں پہ ساکن ہے، کیونکہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو ساکن کی جو اصطلاح ہے یہ بول کے بات کریں گے۔ اس ورڈ کے اندر، اس لفظ کے اندر سین ساکن ہے، اور رحمان اس کے اندر ہا ساکن ہے، ہا، یہ ساکن ہے، اور رحیم یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر جزم کس کے اوپر ہے؟ یا کے اوپر ہے، تو یہ یہاں پہ یا ساکن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ اگر جب با کو پڑھیں گے تو با پہ حرکت ہے، زیر کی حرکت ہے، تو با زیر بی ہوتا ہے۔ لیکن اب سین کی ہجے کیسے کریں گے؟ سین پہ جزم ہے، سین ساکن ہے، تو کس طرح کریں گے؟ اس کی ہجے اس سے پیچھے والے حرف سے ملیں گے، با سین زیر بس، اور دوسرے طریقے سے بھی ہجے ہوتی ہے، با زیر سین بس یا با سین زیر بس۔ یہ دونوں طریقے معروف ہیں، دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، جو آپ کو آسان لگے اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔
ایک بات کنفرم ہے کہ ساکن حرف کی ہجے، ساکن حرف کی ادائیگی پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، یہ اس کے اندر رول ہے۔ اور دوسری اس کے اندر نقطے کی بات یہ ہے کہ جب اس کو پیچھے والے حرف سے ملائیں گے تو ملا کر کے تھوڑی سی دیر رک جائیں۔ اگر آپ اس لفظ کو یعنی ساکن حرف کو اگر آپ مہارت کے ساتھ، ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساکن حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ جب ملائیں تو تھوڑی سی دیر رک جائیں، تھوڑا سا اسٹاپ کریں، لیکن سانس نہیں توڑنا، سانس نہ ٹوٹنے پائے ورنہ پھر وقف ہو جائے گا۔ سانس نہ ٹوٹے، تھوڑا سا رکیں، رک کر کے پھر آگے والا ہلکا سا بڑھے، کم سے کم 1 سیکنڈ کے لیے رکیں، جیسے بسم اللہ، بسمی، رحمان میں رحمان، رحیم، یہ تو ویسے ہی لمبا ہو رہا ہے، یا مدہ ہے تو یہ یا آسان ہے۔ اگر ہم یہ ساکن حرف پہ رکیں، عام طور پہ ہمارے یہاں پڑھنے والے غلطی یہ کرتے ہیں کہ ساکن حرف کو پیچھے سے تو ملا کے پڑھتے ہی ہیں، وہ ٹھیک ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے، لیکن اس کی ایک ٹیکنیک ہے، اس کی ایک تھنکنگ ہے، وہ کیا ہے؟ اچھی طرح ادا کرنے کے لیے، بہترین طریقے سے ادائیگی کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ ساکن حرف پہ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ رکیں اور سانس نہ توڑیں، سانس توڑے بغیر رکیں، تو پھر یہ لفظ بالکل واضح ہو جائے گا اور اس لیٹر کی آواز بھی آئے گی، کیونکہ عام طور پہ لیٹر کی جو پروننسیشن ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے جس کو مخارج ہم کہتے ہیں۔ تو مخارج کو ادا کرنے، مخارج سے صحیح ادا کرنے کے لیے کسی لیٹر کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، حرکت ہونے کی حالت میں کوئی لیٹر کسی لیٹر کے اوپر حرکت ہو، متحرک ہو، تو اس وقت وہ مخارج سے صحیح طرح ادا ہو سکتا ہے زبر زیر پیش کی صورت میں۔ لیکن جب کوئی لیٹر ساکن ہونے کی حالت میں آ جائے قرآن کریم میں، تو ساکن ہونے کی حالت میں اس کو اس کے مخرج تک لے جانا اور پھر وہاں سے ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہو، تھوڑی سی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ایکسٹرا محنت۔ تو اس کے لیے ضروری ہے تھوڑا سا رکیں تاکہ اس کی آواز وہاں پر اچھی طرح بن جائے، جب وہ بن جائے تو پھر وہ باہر نکلے گی۔ تو اگر ہم جلدی سے پڑھیں گے بسم اللہ بسم اللہ تو پھر یہ سین واضح نہیں ہوگا، لیکن اب رکیں گے تو اب یہ سین ہے تو سین میں سی ڈی کی آواز بھی آتی ہے، تو تھوڑی دیر رکیں، بسم اللہ۔ اسی طرح یہ رحمان، اگر جلدی پڑھیں گے تو رحمان، کسی کو پتہ ہی چلے گا راہ کے بعد کون سا لیٹر پڑھا ہم نے، لیکن اب کیونکہ ہا ساکن ہے، ہا پہ رکیں گے، اب یہ ہا کی آواز آ رہی ہے تو رحمان، یہ اس کا طور طریقہ ہے۔ بس ساکن کے اندر یہی تفصیل ہے۔ اب آپ اس کے اندر غور کرنا چاہیں تو قرآن کریم میں اس کی مثالیں دیکھتے رہیں، جہاں پر بھی ساکن حرف آپ کو نظر آئے تو اس کو دیکھ کر کے اچھی طرح وہاں پہ پیچھے والے حرف سے ملا کر کے تھوڑی دیر رکیں، رک کر کے پھر آگے والے حرف کی طرف آپ ریڈنگ کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔